السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں تنظیم اصلاح الرسوم جو کہ ائمہ مساجد کی ایک تنظیم ہے، جس کے اندر مقبرہ اول، محلہ بربالان، مغل پورہ اور وارسی نگر کے تقریباً تمام ائمہ کی تنظیم ہے، جو تنظیم اصلاح الرسوم کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ اس تنظیم کی جانب سے وقتاً فوقتاً سیرت کے اور اصلاحی پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے کی یہ بھی ایک کڑی ہے جی 5 روزہ سیرت کا پروگرام، جس کا آج دوسرا دن ہے، منعقد کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ابھی حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ویسے تو ربیع الاول کا مہینہ کوئی سیرت کے جلسے کرنے کے لیے خاص نہیں ہے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں طرف زیادہ تازہ ہو جاتی ہیں اس مہینے کے اندر۔ تو اس تعلق سے جگہ جگہ پر سیرت کے پروگرام ہوتے ہیں جو بہت مبارک ہیں۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک بہت وسیع مفہوم ہے، اور سیرت کے مختلف پہلو ہیں۔ سیرت کی کتابیں لکھنے والوں نے ہزار جلدیں لکھ دی، لیکن ظاہر ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت لکھنے کا یا بیان کرنے کا نہ کبھی حق ادا ہوا تھا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ سیرت کے کسی ایک پہلو پر ہی علماء کرام بیان فرماتے ہیں اور وہی مکمل نہیں ہوتا، بات ادھوری چھوڑنی پڑ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جہالت کا اندھیرا ختم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ یہ بات بہت مشہور ہے اور بار بار ہم نے یہ بات مختلف انداز میں مختلف لوگوں کے زبانی سنی ہے کہ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں تشریف لائے تھے جب چاروں طرف جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، جب دنیا کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ انسان کا دشمن بنا ہوا تھا،
ایسے حالات میں پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے تھے جن حالات میں قتل کرنا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی. انسان کی حیثیت جانوروں سے بھی بدتر ہو گئی تھی دنیا کے اندر. عورت کا مقام بالکل ختم کر دیا گیا تھا. حرام و حلال کی کوئی تمیز ان کی شریعت کے مطابق بھی جو کچھ تھا وہ کچھ باقی نہیں رہی تھی. ایسے حالات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جہالت کے اندھیرے میں علم کی ایک شمع جلائی. آپ نے انسانیت کا ایک چراغ روشن کیا. آپ نے انسانیت کا ایک سبق پڑھایا. ظاہر سی بات ہے کہ اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت پڑتی ہے. کہیں پر بھی اگر اندھیرا ختم کرنا ہو آپ کو تو ظاہر ہے کہ وہاں پر آپ کو روشنی لانی پڑے گی. جہالت کا اندھیرا ختم کرنے کے لیے علم کی روشنی کی ضرورت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر آپ دو لفظ میں سننا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جہالت کو ختم کرنے کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام علم کی روشنی لے کر تشریف لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو نعرہ بلند کیا وہ علم کا نعرہ تھا. ظاہر سی بات ہے بغیر علم کے انسان اللہ کو نہیں پہچان سکتا. اللہ کو جاننے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. جب تک کہ اللہ کی ذات و صفات کا علم نہیں ہوگا انسان اللہ کو کیسے پہچانے گا. ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے آ کر کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے آ کر اللہ کا تعارف کرایا تھا کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کو جانو. سب سے پہلے جس نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، سب سے پہلے اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور اس کو پہچاننے کے لیے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ بھی اقرا کے تعلق سے ہے، پڑھنے پڑھانے کے تعلق سے ہے. کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پہلی وحی لے کر نازل ہوئے غار حرا کے اندر اور کہا اقرا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، بھائی میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو پھر وہ ایک لمبی روایت ہے بخاری کے اندر بھی کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زور سے دبایا اور پھر فرمایا پڑھیے، تو آپ نے پھر یہی فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی زیادہ زور سے دبایا اور پھر فرمایا پڑھیے، تو آپ نے پھر یہی فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی زور سے دبایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسا لگنے لگا میری جان نکلنے کے قریب ہے. اتنی زور سے دبایا اور پھر فرمایا پڑھیے، تو میری زبان پر خود بخود یہ کلمات جاری ہو گئے اقرأ بسم ربک الذی خلق ما لم یعلم تک یہ 5 آیتیں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی. تو سب سے پہلے جو الفاظ ہیں وہ اقرا، قرأ یقرأ کے معنی پڑھنے پڑھانے کے آتے ہیں. یعنی سب سے اسلام کی سب سے پہلی وحی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی وہ پڑھنے کے سلسلے میں نازل ہوئی. معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں تعلیم کی بڑی اہمیت ہے، اسلام میں علم مطلوب ہے، اسلام میں جہالت بالکل پسند نہیں کی گئی ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو جاہل دیکھنا نہیں چاہتا، اسلام اپنے ماننے والوں کو تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتا ہے. اور یہ سیرت کا بہت اہم پہلو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتم درجے پر امت کو پہنچا کر گئے.
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی وحی پر عمل کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے قرآن کو سیکھا، اور کس انداز میں سیکھا؟ قرآن کریم کو اور علم کو اس انداز میں سیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ جو قرآن کریم کی صورت ہے، سورہ بقرہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال میں سیکھا۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کے یہاں علم سیکھنے کا مستقل ایک اونچا معیار تھا کہ سورہ بقرہ بھی سیکھی جا رہی ہے تو اس کے اندر 12 سال لگائے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، جو خالی سورہ بقرہ پڑھنے میں اور سیکھنے میں 12 سال لگا رہے ہیں، وہ پورے قرآن کریم کے ساتھ کتنی محنت کرتے ہوں گے۔ اور جو قرآن کریم کے ساتھ اتنی محنت کرے گا وہ آدمی جاہل رہ سکتا ہے کبھی؟ کیونکہ جہالت کو ختم کرنے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی قرآن کریم کی تعلیمات کے بغیر جہالت ختم ہو جائے گی تو یہ تو بڑا خواب ہے اس کا، یہ تو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر سے جہالت کو ختم کرنے کے لیے، دنیا کے اندر سے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم کی نورانی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ جہاں سے بھی آپ کو جہالت کا اندھیرا ختم کرنا ہے، قرآن کی روشنی کر دیجیے وہاں۔ جہاں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں جہالت بڑھ رہی ہے، قرآن کریم کی تعلیمات کا آغاز کر دیجیے، جہالت خود بخود ختم ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ جہالت جو واپس ہمارے معاشرے کے اندر آئی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑا ہے، اور یہ قرآن کریم کو چھوڑنا یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے منہ موڑنے کے مترادف ہے۔ اور یہ میں کوئی بناوٹی بات نہیں کہہ رہا، آپ اگر اندازہ لگائیں گے اور جائزہ لیں گے تو واقعتاً ہم زمانہ جاہلیت کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ ہماری عمریں 40 سال ہو گئیں، 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے۔ آج بھی امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جس کو نماز پڑھنا سنت کے مطابق نہیں آتی۔ پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے وہ 40 سال سے، لیکن نماز پڑھنا نہیں آتا اس کو۔ اس نے کبھی سیکھنے کو ضروری نہیں سمجھا، اس نے قرآن کریم کی تعلیمات کو کبھی اہمیت ہی نہیں دی، اس نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو کبھی اس طریقے پر لیا ہی نہیں جس طریقے پر پیغمبر کی سیرت کو لینے کی ضرورت تھی۔ اس نے بس قرآن کی بات کو سنا، اس نے پیغمبر کی سیرت کو سرسری طور پر لیا اور بس ایسے ہی کر دیا۔ آج حالات ہمارے یہ ہیں کہ اگر آپ کسی مسجد کے وضو خانے پر کھڑے ہو کر صحیح طریقے سے جائزہ لیں گے تو 90% مسلمانوں کا وضو شریعت اور سنت کے خلاف ملے گا۔ میں نے خود جائزہ لیا ہے، ایسی حرکتیں کرتے ہیں لوگ وضو کے اندر کہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، سنت سے کوئی تعلق نہیں چل رہا ہے۔ وہ معلوم یہ ہوا کہ بھائی وضو انہوں نے سیکھا نہیں۔ اگر یہ وضو کرنا سیکھتے، ظاہر ہے کہ وضو کرنا سیکھنا یہ سیرت پر عمل کرنا تھا۔ سیرت میں کہا گیا ہے کہ سیکھو، قرآن میں کہا گیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے معلوم کر دو۔ صحابہ کرام کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے، اور آخر تک صحابہ کرام کا یہی معمول رہا کہ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا فوراً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں معلوم کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے حاضر ہوا کرتے۔ تو جہالت کا اندھیرا ختم کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور علم کہتے ہیں قرآن کریم کی تعلیمات کو۔ جب تک قرآن کریم کی تعلیمات نہیں آئیں گی، چاہے ہم کتنی ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں، جس کو ہم اپنی زبان میں اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں، یہ جہالت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ کھیل تماشا ہو رہا ہے، وہ بھی ہم سے اور آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمارے نوجوان بچوں نے
اور ہماری نوجوان بہنوں نے دنیا کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کے اندر کتنا ادب آیا. آج یہ شکایات کیوں ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا ادب نہیں کرتے, ہمارے بچے ہمارے نافرمان ہیں, حالانکہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کیوں ہیں, دنیا کے اعتبار سے بڑی بڑی ڈگریاں ہیں ان کے پاس, اعلیٰ تعلیم ہے دنیا کے اعتبار سے, لیکن محلے والوں کو شکایت ہے کہ بھئی یہ فلاں کا جو بچہ ہے یہ بڑوں کا ادب نہیں کرتا محلے کے اندر, فلاں کی جو بچی ہے یہ اپنے رشتہ داروں کا ادب اور احترام نہیں کرتی. وجہ کیا ہے؟ اس کو اعلیٰ تعلیم دنیا کے اعتبار سے دلائی گئی, لیکن یہ بڑوں کا ادب اور احترام کرنا, یہ معاشرے کو پاک بنانا, یہ تو اس کا حصہ نہیں تھا. یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا, کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. یہ سیرت کا پہلو ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کا احترام کریں گے, اور مسلمان وہ ہوگا جو اپنے سے چھوٹی عمر کے آدمی پر لوگوں پر رحم کرے گا, اور جو ایسا نہیں کرے گا آپ نے فرمایا فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں. ظاہر سی بات ہے یہ تعلیم تو قرآن میں ہی ملے گی آپ کو, ادب تو قرآن کے اندر ہی سکھایا گیا ہے, احترام تو سیرت کے اندر ہی سکھایا گیا ہے, وہاں تو نہیں سکھایا جائے گا جہاں سے آپ امید کر رہے ہیں, وہاں پر تو آپ کو ڈگریاں دی جائیں گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ڈگریاں نہیں لینی چاہیے, تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے, میں یہ بتا رہا ہوں اعلیٰ تعلیم کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اعلیٰ تعلیم جب تک ہمارے پاس قرآن کی اور سیرت کی تعلیم نہ ہو سب بیکار. وہ تعلیم بھی ہمارے بہت کام آئے گی اگر ہم اس تعلیم کو قرآن اور سیرت کی تعلیم سے سجا کر رکھیں. اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں لیکن سودی کاروبار کر رہا ہے. کیوں؟ دنیا کے اندر باقاعدہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ بھائی اپنے پیسے کو بڑھائیے, اپنی آمدنی میں اضافہ کیجئے, لیکن آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے حرام کا حلال کا فرق رکھنا یہ تو اس کے اندر نہیں سکھایا گیا, بلکہ ترغیب ہے وہاں پر. مفتی صاحب تشریف فرما ہے, بلکہ وہاں پر ترغیب دی جا رہی ہے آج کل کہ بھائی یہ بینک سے آپ لون لین دین کیجئے, یہ ایف ڈی کرائیے, یہ اس طرح کا لین دین کیجئے. باقاعدہ ترغیبیں دی جا رہی ہیں, گھر گھر آ کر لوگ ترغیبیں دے رہے ہیں کہ آپ اس طرح کا معاملہ کر لیجئے, اتنے لاکھ روپے جمع کریں گے, اتنے سال کے بعد آپ کو اتنے لاکھ ہو کر مل جائیں گے. اور وہ جو گھر گھر آ کر مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں. یعنی سودی لین دین کرنے کی اور سود کھانے کی اور سود دینے کی اور سود لینے کی اور معاشرے کو سود کی دلدل میں دھکیلنے کی باقاعدہ ترغیبیں دی جا رہی ہیں, تعلیم دی جا رہی ہے. مستقل طور پر ایک پروگرام چل رہا ہے سود کا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ان کی کتابوں کے اندر سود کے سلسلے میں کچھ نہیں بتایا گیا ہے کہ بھائی سود لینا حرام ہے یا حلال ہے یا اس سلسلے میں کیا تعلیمات ہیں. یہ تعلیم تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. ان کی تعلیم میں تو نہیں کہا گیا. یہ تو سیرت میں آپ کو ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی سود کا 1 روپیہ بھی کھاتا ہے, 1 روپیے کی سود لیتا ہے, اس کے پیٹ میں جاتا ہے, آپ نے بڑی سخت بات ارشاد فرمائی کہ یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا اس سے بھی خطرناک گناہ ہے یہ سود کھانا اور سودی لین دین کرنا. حالانکہ وہ جو سودی لین دین کر رہا ہے, دکھ رہا ہے, بینکوں کے اندر کام کر رہا ہے, وہ تو بڑا تعلیم یافتہ ہے, وہ تو بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں. لیکن اعلیٰ تعلیم دنیا کے اعتبار سے حاصل کی اس نے, لیکن سیرت کے پیغام کو نہیں لیا اس نے, سیرت کو نہیں سیکھا اس نے, قرآن کی تعلیم کو نہیں لیا اس نے. ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی میری بچی کا پیغام آیا ہے,
اور جو لڑکا ہے وہ بینک میں کام کرتا ہے، سرکاری بینک میں کام کرتا ہے، اور بڑا اچھی تنخواہ ہے ماشاءاللہ اس کی۔ میں نے کہا کہ بینک میں کام کرنے والے کو اپنی لڑکی دینا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے صاحب؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا کھانا حرام، سود کا دینا حرام، سود کا لینا حرام، اور سود کا لکھنا حرام، سود پر گواہ بننا حرام، ہر چیز کو آپ نے حرام قرار دیا۔ بینک میں تو صبح سے لے کر شام تک سود ہی لکھا جاتا، بینک کی نوکری کرنا، بینک کسی بھی طرح سے بینک سے جوڑنا، یعنی اس کی آمدنی کھانا یہ بالکل حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ اور اپنی بیٹیاں ہرگز ایسے لوگوں کو نہ دیں جو سودی لین دین کرتے ہیں، سودی اداروں میں کام کرتے ہیں، سرکاری بینکوں میں کام کرتے ہیں، اپنی بیٹیاں ہرگز ایسے لوگوں کو نہ دیں۔ اور جو ہمارے بچے کر رہے ہیں ان کو بھی بچائیں، ختم کریں۔ علماء کرام نے بتایا مسئلہ تو بہت سارے میرے سامنے بھی ایسے ہیں نوجوان ماشاءاللہ جنہوں نے جو نوکری پر لگ گئے تھے بینکوں کے اندر، لیکن جب ان کو مسئلہ معلوم ہوا تو انہوں نے ختم کر دیا کہ بھائی ہم بینک میں نوکری نہیں کریں گے، ہم اتنا بڑا حرام کام نہیں کر سکتے کہ صبح سے لے کر شام تک حرام لکھنے میں ہی مبتلا رہیں۔ تو یہ پہلو تو سیرت کے اندر بتایا گیا، وہاں تو نہیں بتایا جائے گا۔ سیرت کا یہ پہلو یہ تعلیم سے تعلق رکھتا ہے، جب ہم سیکھیں گے سیرت کے اس پہلو کو تب معلوم ہوگا۔ آج کاروبار کے اندر ہمیں ایک دوسرے سے یہ بہت بڑی شکایت ہے کہ بھئی فلاں صاحب نے میرے ساتھ دھوکہ کر لیا، فلاں صاحب نے میرا مال مار لیا، فلاں صاحب کے ساتھ میری پارٹنرشپ تھی، انہوں نے ایسی میرے ساتھ حرکت کر دی، مجھے اتنا نقصان پہنچایا۔ عام طور پر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے شکایات ہیں، آپ دیکھ لیجیے مسلمان ایک دوسرے کی شکایت کرتے ملیں گے، جو کارخانے دار ہیں وہ اپنے کاریگروں کی شکایت کرتے ملیں گے، جو کاریگر ہیں وہ اپنے دکاندار کی شکایت کرتے ملیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کاروبار تو کیا، انہوں نے کارخانے تو چلائے، انہوں نے فرمیں تو چلائیں، بڑے بڑے کارخانے بڑے بڑے کاروبار تو کیے، لیکن سیرت کے طریقے پر نہیں کیے۔ آج مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں میرے عزیزوں کہ بہت سارے کام کرنے والوں نے بتایا کہ ہمارے جو مالک ہیں مسلمان ہیں، لیکن وہ یہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ کام کے درمیان میں آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، 15 منٹ آپ کو نماز پڑھنے میں لگیں گے، تو اگر 4 نمازیں پڑھنے آپ جائیں گے تو کتنا وقت گزر گیا، نماز اتنا نقصان ہوگا۔ لہذا مسلمان فرموں کے اندر، سب کو نہیں کہہ رہا میں، مسلمانوں کی بھی بعض فرمیں اور کارخانے ایسے ہیں جس میں جو نماز پڑھنا چاہیں ان کو نماز پڑھنے جانے کی اجازت نہیں۔ یہ بات سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں میں، کہ میرے سامنے کی گزری کی بات ہے۔ آپ بتائیے کیسے مسلمان کہیں گے آپ ان کو جو نماز پڑھنے کی اجازت اپنے کاریگروں کو نہیں دے رہے، جو اپنے یہاں نوکری کرتے ہیں ان کو نماز پڑھنے کی اجازت کارخانے والے اور فرمیں چلانے والے نہیں دیتے۔ کیوں؟ انہوں نے سیرت کے پہلو کو لیا ہی نہیں ہے، انہوں نے سیرت کو سیکھا ہی نہیں۔ ادھر کاریگروں کا حال یہ ہے کہ اگر جس نے اجازت دے رکھی کہ بھئی چلیے نماز پڑھنے کی اجازت ہے، آپ نماز پڑھ کے آئیے، تو نماز نمٹ رہی 10 منٹ میں، جان بوجھ کر 25 منٹ لگا کے آ رہا ہے۔ دونوں طرف سے دھاندلی بازی ہے۔ بھئی نماز 10 منٹ میں نمٹ رہی، فارغ ہو کر آنا چاہیے اس کو نماز کی۔ اس نے اجازت دی تھی آپ کو نماز پڑھنے کی، تو وقت برباد کرنے کی اجازت تو نہیں تھی، اس کی اجازت تھی کہ 10 منٹ میں آپ نماز پڑھ کے آ جائیے، لیکن یہ جان بوجھ کر دیر کر رہا ہے کہ آرام کرنے کو مل جائے مجھے تھوڑا سا، نماز کے نام سے یہ ہے اس کی ہم تلفی کر رہا ہے، جس کے کارخانے میں جس کی فرم کے اندر یہ کام کرتا ہے، کیونکہ اس نے کاریگری کرنے کا طریقہ سیرت سے لیا ہی نہیں کہ کاریگر کیسے بنا جاتا ہے، دھوکے بازی سے کیسے بچا جاتا ہے۔ آج آپ صبح کو اخبار اٹھا لیجئے میرے عزیز بھائیوں، آپ کو یہ دھوکے بازی کے بڑے واقعات ملیں گے، فلاں جگہ پر یہ ہوا، فلاں جگہ پر یہ ہوا، اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے جب ہم پیچھے پڑتے ہیں تو صاحب ایک بہت بڑی فیکٹری پکڑی گئی نقلی دودھ بنانے والوں کی، اور اس میں سب سے زیادہ جو نام نظر آئیں گے مسلمانوں کے نظر آئیں گے۔
ملاوٹی کاروبار کرنے والے سب سے زیادہ مسلمان، پوری پوری فیکٹریاں پکڑی جا رہی ہیں، ایسی ایسی عجیب چیزیں دودھ کے اندر ملائی جا رہی ہیں کہ ہمارے روم پہ کھڑے ہو جائیں سننے کے بعد کہ ایسی چیزیں ہمارے پیٹ کے اندر جا رہی ہیں دودھ کے نام پر، اور وہ مسلمان ہیں جن کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کسی کو کینسر ہو تو ہوتا رہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو تو ہوتا رہے، کسی کو کوئی اور بیماری ہو تو ہوتی رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے، کسی کی زندگی سے کھلواڑ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، کسی کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، تماشا تو ہوتا رہے، ہمیں تو پیسے کمانے سے مطلب۔ انہوں نے کمائی کرنے کا طریقہ نہ قرآن سے سیکھا، اور انہوں نے کمائی کرنے کا طریقہ، آمدنی کا طریقہ، کاروبار کرنے کا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نہیں سیکھا، یہ جہالت کے اندر ہی رہے، ان کے اندر علم کی روشنی نہیں آ پائی۔ بتائیے کون سی چیز ایسی ہے جو آج نقلی نہیں پائی جاتی؟ آپ کوئی بھی چیز بازار میں جب خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ کسی بھی مرچ ہے، اس کے اندر دیکھنا پڑے گا کہ کون سی کمپنی کی ہے۔ بڑی بڑی کمپنیاں جو بہت نامور ہیں اس میں بھی جو ہے ملاوٹ، اور جو یہاں اپنے شہر کے اندر کام کر رہی ہیں، جو باقاعدہ یہاں پر مسالے بنائے جا رہے ہیں، اور جب اس کی تحقیق کی جائے تو اس کے اندر بھی ملاوٹ۔ یعنی آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ بغیر ملاوٹ کے مجھے لینا ہے تو کہاں سے لینا ہے، کہاں سے لیں؟ آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ بغیر ملاوٹ کا کہاں سے لینا۔ ہر چیز کے اندر ایک جگہ ایک دکان میں مقبرے میں میں نے دیکھا ہے کہ ایک صاحب جو ہے ایک دکان سے وہ ناریل کے گولے خرید رہے تھے، وہ گولے جو سڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، وہ کالے پڑ جاتے ہیں، بالکل خراب ہو جاتے ہیں، اس کے اندر برادہ وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ ایک طرف کو ڈال دی جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بوری بھر بھر کے وہ خریدے وہاں سے۔ میں دیکھتا رہا کہ بھئی یہ سڑے ہوئے ناریل کے گولے کس کام آئیں گے؟ خود اپنی آنکھوں کا دیکھا واقعہ بتا رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جب وہ لے کر چلے گئے، یا تو لے کر چلے گئے تھے یا پھر رکھوا کر چلے گئے تھے، ذرا خرید لیے، انہوں نے تلوا لیے میرے ساتھ، جن سے انہوں نے خریدے تھے۔ میں نے ان سے معلوم کیا کہ یہ سڑے ہوئے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ کیا کریں گے، ان کا کس کام آتے ہیں؟ کہنے لگے یہ وہ ہیں مرچوں والے، مرچوں کا کام کرنے والے، جتنے بھی گولے ہیں یہ پسی ہوئی مرچوں کے اندر پیس کر ملائے جاتے ہیں۔ جو سڑے ہوئے گولے ہیں جو کسی کام کے نہیں رہے، جو کالے پڑ گئے، ان کو پیسنے کے بعد مرچوں میں ملا کر بازار کے اندر بیچا جاتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ناریل گولا ملانے سے مرچوں کے اندر ایک طرح کی چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ چل رہا مسلمانوں میں، اس طرح کی ملاوٹیں آپ کو جگہ جگہ دیکھنے کو مل جائیں گی۔ زیادہ تر ملاوٹ کرنے والے آپ کو مسلمان ملیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیرت کے پہلو سے نہیں لیا کیسے ہمیں کاروبار کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے دنیا کی اعلیٰ تعلیم میں تو نہیں بتایا جائے گا آپ کو کہ کاروبار کیسے کرنا ہے، ملاوٹ نہیں کرنی ہے تو نہیں بتایا جائے گا، یہ تو نہیں بتایا جائے گا ان کتابوں کے اندر کہ بھائی آپ نے بھائی کے ساتھ دھوکے بازی نہیں کرنی ہے۔ یہ تو سیرت کے اندر بتایا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار میں تشریف لے گئے، اور جب بازار میں آپ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ جگہ جگہ پر لوگ کوئی گیہوں بیچ رہا ہے، کوئی جو بیچ رہا ہے، کوئی مرچ بیچ رہا ہے، کوئی اس کے علاوہ دوسری چیزیں بیچ رہا ہے، کوئی کھجور بیچ رہا ہے، تو آپ تشریف لے گئے اور آپ نے ایک گیہوں کے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا۔ حدیث کے اندر آتا ہے بللن کہ آپ کے ہاتھ کو تری لگی اندر، تو آپ نے ان صحابی سے فرمایا کہ بھئی یہ کیا ہے، اندر سے گیلے کیوں ہیں یہ آپ کے گیہوں؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ رات بارش آ گئی تھی، بارش کی وجہ سے یہ گیلے ہو گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت کا پہلو دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی جب بارش آ گئی تو گیلے کو اوپر کرنا چاہیے تھا آپ کو، تاکہ لوگ دیکھ لیں اور دیکھ کر خرید لیں۔ آپ نے گیلے کو اندر کیوں کیا اور سوکھے کو باہر کیوں کیا؟ پھر آپ نے جملہ آخر میں ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکے بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس سیرت کا پہلو کاروبار کرنے کا طریقہ بتایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جو دھوکے بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ تو سیرت میں ملے گا ہمیں، علم کی روشنی ہمیں بتائے گی کہ مجھے کسی کے ساتھ دھوکا نہیں کرنا ہے، مجھے ملاوٹ نہیں کرنی ہے۔ ملاوٹ کرنے والا مسلمان نہیں رہتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دھوکے بازی کرنے والا مسلمان نہیں رہتا ہے۔
فلیس منا، آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھنا، اگر آپ ملاوٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر سے یہ گناہ ختم ہو جائے، یہ دھوکے بازی ختم ہو جائے، کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں قانون بنانے سے ہو جائے گا؟ صرف قانون بنا دینے سے جرائم نہیں رکنے والے، ورنہ قانون تو بہت بنے ہوئے ہیں کہ جتنی دھوکے بازیاں چل رہی، ملاوٹیں چل رہی، سب پر قانون بنے ہوئے ہیں۔ دودھ میں ملاوٹ پر عمر قید کی سزا ہے، لیکن دیکھیے ہزاروں آج بھی ملاوٹ کر رہے ہیں، یعنی قانون بنانے سے جرم نہیں رکا۔ اور یہی اسلام کہتا ہے قانون بنانے سے جرم نہیں رکنے والے، جرائم تو رکیں گے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، جرائم تو رکیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے سے۔ سیرت کو اپنا لیں گے تو اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو جرائم خود رک جائیں گے۔ ہم اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ صاحب ہم جو ہے قوانین بنا دیں گے، قانون سے رک جائیں گے۔ قانون سے تو آج تک وہ چائنیز مانجے پر بھی پابندی نہیں لگ پائی، کتنوں کی جانیں چلی گئی، کتنوں کے خون بہہ گئے، کتنوں کی گردنیں کٹ گئی، کتنوں کے بچے دنیا سے چلے گئے، لیکن آج تک اس پر کوئی پابندی نہ لگ سکی، حالانکہ قانون تو بنا ہوا ہے اس کے خلاف۔ تو صرف قانون بننے سے نہیں ہوتا ہے کام، اصل ہے سیرت اپنانے سے۔ سیرت پر اپنائیں گے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو انشاءاللہ یہ ہمارے اندر یہ چیزیں خود بخود آ جائیں گی، جرائم ہمارے اندر سے خود بخود نکل جائیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہت اہم پہلو ہے علم حاصل کرنا۔ اور علم کا تعلق کیا ہے؟ علم کسے کہتے ہیں؟ دنیاوی تعلیم جسے ہم اعلیٰ سمجھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی ہدایت حاصل کرنا اور اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو لینا، اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں۔ ہم نے سیرت کو چھوڑا، ہم نے قرآنی تعلیمات کو چھوڑا۔ جب ہم نے قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیا، سیرت کو چھوڑ دیا، تو آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ غیر اسلام کو بھی ہم نے اسلام کا حصہ مان لیا۔ صحابہ کرام نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ کیوں ہوا؟ جہالت کی وجہ سے ہوا، علم سے موڑنے کی وجہ سے ہوا، سیرت کا صحیح طریقے سے مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے ہوا، سیرت کو نہ جاننے کی وجہ سے ہوا۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک چیز کو ہم جانیں گے ہی نہیں، کبھی پوچھیں گے ہی نہیں، کبھی مطالعہ نہیں کریں گے اپنے پیغمبر کی سیرت کا، تو ظاہر ہے کبھی ہم کیسے جان پائیں گے کہ صحیح کیا ہے۔ پھر ایک ایسا ہوتا ہے کہ پھر دین کے نام پر بہت ساری ایسی چیزیں رائج ہو جاتی ہیں جو دین نہیں ہے، حقیقت میں دین سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن ہم اس کو دین سمجھ لیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کو دین بنا کر پیش کیا جائے گا۔ آج دین کے نام پر ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں، اور ایسی ہو گئی کہ ان کو بیان کرنے میں بہت سارے علماء کو ڈر لگتا ہے۔ صحابہ کرام کا جو معاشرہ تھا، یہاں سے سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے معاشرے میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کسی نے کسی کے مرنے کے بعد کوئی درگاہ بنائی جائے گی، کسی کے مرنے کے بعد کوئی مزار بنایا جائے گا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی تصور ہی نہیں تھا، لیکن ایک زمانہ گزرتے 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 جہالت کا اندھیرا چھاتے چھاتے اور علم سے ہمارے دور ہونے کی وجہ سے، پیغمبر کی سیرت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے آج حالات یہ ہیں کہ امت مزار پرستی کو بھی اسلام سمجھنے لگی۔ جو اسلام کا سراسر مخالف کام تھا اس کو بھی اسلام سمجھنے لگے۔ ہم نے کیا سمجھا؟ بہت سے لوگ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ چلو یہ اختلافی چیزیں ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اختلاف ہے، اختلاف نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا اسلام اور غیر اسلام کا اختلاف ہے۔ کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا صحابہ کرام نے اس چیز کا کہ کبھی عید میلاد النبی کیا جائے گا، اس کے نام سے جھنڈے لگائے جائیں گے، کبھی ایسا ہوا کرے گا۔ ایک زمانے میں تصور بھی نہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ قرآنی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے دور ہونے کی وجہ سے،
جہالت بڑھتے بڑھتے اس درجے پر پہنچی کہ غیر اسلام کو بھی پھر اسلام کا حصہ سمجھا جانے لگا. اور جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا، زیادہ سے زیادہ ہم اس کو اختلاف سمجھنے لگے کہ چلو ہمارا اور ان کے اختلاف کی بات ہے. اختلاف کچھ نہیں ہے، سیدھا سیدھا اسلام سے ٹکراؤ. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس طریقے پر نہیں سمجھیں گے، اس طریقے سے سیرت کو سمجھنے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے. یہ جہالت ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ یہ جہالت اور بھی گہری ہوتی چلی جائے. آج کارگزاریاں میرے عزیزوں یہ ہیں، جماعتیں بھی آ رہی ہیں جا رہی ہیں، کارگزاریاں سنا رہی ہیں کہ آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ مسلمانوں کو صحیح طریقے سے، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا. بارگری کے ایک صاحب ہیں، وہ ایک جماعت میں گئے تھے تو مدرسے میں بتا رہے تھے وہ کہ کرولے کے ایک صاحب کو ہم نے بہت تشکیل کی، بہت زیادہ ہم نے ان کو مجبور کیا کہ وہ جماعت میں جانے کے لیے تیار ہو. کہنے لگے وہ ہمارے ساتھ جماعت میں رہے 10 دن، تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ 10 دن تک ہم ان کے ساتھ محنت کرتے رہے، 10 دن تک محنت کرتے رہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کے اندر صحیح الفاظ کے ساتھ، بہت افسوس کے ساتھ ہے کہ ہم یاد نہ کرا سکے. ایسی باتیں تو رونے کا مقام ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں علماء کرام کے بیٹھے اور قرائے اذان کے بیٹھے. جب انسان بالغ ہو جاتا ہے اور پھر کوئی چیز سیکھنا چاہے تو بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے بچپن میں جو رٹایا جاتا ہے بچوں کو، مکاتب کے اندر جو بچوں کو سکھایا جاتا ہے، جو وہ رٹ جاتا ہے اس وقت، وہی اصل ہے، وہی عمر ہے اصل سیکھنے کی. بچوں کو ہم دین نہیں بتائیں گے، دین نہیں سکھائیں گے، سیرت سے واقف نہیں کریں گے تو ایسے ہی حالات سامنے آئیں گے. تو کہہ رہے تھے کہ 10 دن میں ہم ان کو کلمہ یاد نہ کرا سکے، تو پھر کہنے لگے پھر ہم واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد ہم نے مزید 1 ہفتہ ان کے ساتھ محنت کی، تو تب کہیں جا کر ان سے کلمہ یاد ہوا. پھر ہم ان کو جماعت میں لے کر گئے کہ بھائی چلو کم از کم نماز تو یاد کرا دیں. دنیا سے جانے کا وقت قریب کہنا ہے کہ 60 سال سے زیادہ ان کی عمر. پھر 10 دن ان کے اپنے ساتھ لگوائے تو کہنے لگے ثنا اور سورہ فاتحہ 10 دن کے اندر ان سے یاد نہ ہو سکی. پھر ہمارے امیر صاحب نے کہا ایک آدمی جتنا بھی جماعت کا وقت ہے تعلیم کو بھی چھوڑ دے، ان کے ساتھ ہی لگے اور انہیں کو نماز یاد کراتا. 10 دن تک کہنے لگے مجھے، امیر صاحب نے مجھے ان کے ساتھ لگا دیا، تو میں ثنا اور سورہ فاتحہ ان کو 10 دن تک یاد کراتا رہا، اور میں 10 دن میں ان 2 چیزوں کو بھی صحیح طریقے سے ان کو یاد نہیں کرا. یہ سننے سنانے کے لیے کوئی واقعہ نہیں سنا رہا آپ کو، کوئی فرضی، یہ حقیقی واقعہ ہے جو ہمارے ہی شہر کا ہے. تو یہ خالی ایک واقعہ نہیں ہے، اس جیسے نہ جانے کتنے واقعات آپ کو اپنی گلی محلوں کے اندر مل جائیں گے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم جماعت میں نہیں جا رہے بھائی، ان کو لگتا ہم جماعت میں جائیں گے تو ہمیں نماز سنانی پڑے گی، بڑی شرمندگی ہوگی کہ بھائی 40 سال کی عمر ہو گئی تو میں نماز بھی یاد نہیں ہے، 40 سال کی عمر ہو گئی تو مجھے وضو بھی کرنا نہیں آتا، تمہیں تحیات نہیں ہے، 50 سال کی عمر یاد ہو گئی تمہیں سورتیں بھی یاد نہیں ہے، درود شریف یاد نہیں ہے. انہیں شرم، حالانکہ شرم کی بات نہیں ہے عزیزو. اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو ان کو تو بدرجے اولا جانا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ سیرت سے دور ہونے کا یہ نتیجہ رہا ہے. جب ہم سیرت سے دور ہوئے، جہالت ہمارے اندر آئی، جہالت کا اندھیرا ہمارے محلوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر گہرے سے گہرا ہوتا چلا گیا، تو پھر یہ ہوا کہ ہم اسلام کی بنیادی چیزوں پر ہی ہوا. اس سے بڑا ہمارا زوال کیا ہوگا کہ ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو کلمہ بھی صحیح طریقے سے یاد. اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا جو بہت کالا پہلو ہے ہمارے یہاں کے، جو سیاہ پہلو ہے، جب ہم نے بچوں پر دینی اعتبار سے محنت نہیں کی، جب سیرت کا پہلو نہیں جانا، جب سیرت ہمارے گھر میں نہیں پڑھی گئی، نہیں سنی گئی، نہیں سنائی گئی، جب قرآنی تعلیمات ہمارے گھر میں نہیں آئی، ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سے نہیں جوڑا، تو پھر آج حالات ہمارے یہ ہیں کہ ہزاروں مسلمان لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ جا چکی ہیں اور ہزاروں جانے کے لیے تیار ہیں. ان کے ذہن کے اندر ہم نے اسلام کی اہمیت، اسلام کی عظمت کو بٹھایا ہی نہیں. ہم نے ان کو کبھی بت پرستی سے ڈرایا ہی نہیں.
بت پرستی کی نفرت ہم نے ان کو کبھی دکھائی ہی نہیں۔ ایک صاحب بیان کر رہے تھے، مولانا کہہ رہے تھے ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر جا رہے تھے، راستے میں جب مندر پڑا تو اس بچے نے ہاتھ جوڑے تو بڑے فکر مند ہوئے کہ اللہ میں میرے بچہ مسلمان کا بچہ مندر کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے۔ انہوں نے بچے سے کہا کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا ہمارے اسکول میں سکھایا جاتا ہے کہ خدا تین ہے اور سب کے عبادت گاہوں کی عظمت کرو، مسجد آئے جب بھی احترام کرو، مندر آئے جب بھی احترام کرو، گرودوارا آئے تب بھی احترام کرو، چرچ آئے تب بھی ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاؤ، کسی کا دل نہیں توڑنا ہے، سب صحیح ہے کہ سب اپنی اپنی جگہ پر صحیح عبادت کر رہے ہیں، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی گوڈ کہتا ہے، کوئی بھگوان کہتا ہے، یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، سب کا احترام کرنا چاہیے اور خدا تین ہے۔ اعلیٰ تعلیم کی بات چل رہی تھی نا کہ اعلیٰ تعلیم کے نام پر کیا ہو رہا ہے، دیکھیے اعلیٰ تعلیم کے نام پر ہمارے بچوں کا ایمان چلا جا رہا ہے۔ ہمارا بچہ اللہ نہ کرے اگر اس عقیدے پر چلا گیا کہ خدا تین ہے، ہمارا بچہ اور ہماری بچی اللہ نہ کرے اگر اس عقیدے پر چلی گئی کہ جیسا احترام مسجد کا ہے ویسا مندر کا ہے، تو بتائیے ہمارے بچے کو جہنم کا ایندھن بننے سے کون روک سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے جو بڑی خطرناک ہے، وقودھا الناس والحجارہ۔ اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی ضرورت ہے، اپنا آپ کو بھی بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم بت پرستی سے بچوں کو ڈرائیں گے، بت پرستی کی نفرت ان کے دل میں بٹھائیں گے، تبھی تو ہوگا۔ جب ہم ایک اللہ کے بارے میں بچوں کو بار بار بتائیں گے، سیرت پڑھ کر بتائیں گے، سیرت ان کو سمجھائیں گے، جب ہم خود سیرت کو سمجھائیں گے تبھی تو ہوگا۔ جب ہم سیرت کو کبھی پڑھیں گے نہیں، قرآن سے کبھی جڑیں گے نہیں، قرآنی تعلیمات کو کبھی جانیں گے نہیں، بچوں کے سامنے کبھی یہ آئے گا نہیں، تو بچے تو جو چیزیں دیکھتے ہیں اسی کو لیتے ہیں۔ بچوں کو کیا پتا، بچوں کو تو بتانا پڑتا ہے۔ میں اپنے بچے کو مکتب سے لے کر جاتا تھا مغرب بعد اپنے ساتھ، جب وہ بہت چھوٹا تھا تو مندر پڑتا ہے مقبرے میں، وہ روزانہ مندر کی طرف دیکھتا تھا، تو میں نے کہا تم کیا دیکھتے ہو اس کی طرف؟ اس کو پتا نہیں تھا، اس وقت مندر چھوٹا ہی تھا، بہت چھوٹا، وہ 2-4 سال کا، 4 سال کا یا 3 سال کا تھا، تو مجھ سے کہنے لگا یہ جو گڑیا ہے بہت اچھی لگتی ہے مجھے، وہ مورتی کو کہنے لگا کہ یہ جو گڑیا ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ پھر میں نے اس کو بتایا کہ بھائی تو بھی کچھ مجھے بتانا تھا، اس کو بتایا۔ اب الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے اس پر فضل و کرم کیا کہ جب بھی گزرتا ہے وہ تو ایک دم منہ پھیر لیتا ہے، مجھ سے کہتا ہے ابا اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے نا، اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے، اس کی طرف اگر نظر پڑ جائے تو میں نے کہا اس سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ تو جب میں نے بتایا اس کو ایک مرتبہ کیا کہہ رہا تھا وہ کہ گڑیا مجھے بہت اچھی لگتی ہے، بچوں کی صفت، بھائی بچوں کو جو بھی ذہن ہوتا ہے، لیکن آج الحمدللہ جب ہم نے بتایا اس کو بار بار بتایا تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو دیکھنا نہیں چاہیے، وہ جب اس کو دیکھیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ بچے کو ہم بچپن میں بتا دیں گے تو انشاءاللہ بچے کی سمجھ میں آتی ہے بات، اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ اور اگر ہم بت پرستی کی نفرت نہیں بٹھائیں گے بچوں کے دلوں کے اندر، تو آج شادیوں کے اندر ہمارے مسلمان بھائیوں میں کیا ہو رہا ہے کہ چراغ رکھ کر ہمارے گھر کی لڑکیاں تھال کے اندر چراغ رکھ کر لا رہی ہیں، جیسے کہ آرتی اتارنے کے لیے غیر مسلموں میں چراغ لائے جاتے ہیں، ایسی مسلمانوں میں لڑکیاں بے پردہ ہو کر بارات کا استقبال کرنے کے لیے چراغ رکھ کر لا رہی ہیں۔ جیسے وہ چراغ رکھ کر لاتے ہیں، آرتی اتارتے ہیں، ایسی مسلمان لڑکیاں لاتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ بس یہاں پر بت رکھنے کی کمی اور رہ گئی ہے، باقی سب کچھ ہمارے یہاں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بت پرستی کی نفرت ہم نے ان کے ذہنوں کے اندر نہیں بٹھائی، اور ہم نے یہ نہیں بتایا کہ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے، یہ فرق رہنا چاہیے۔ تو اس فرق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک